اگر دو مرتبہ کوئی چیز ہو رہی ہے اس پر جمع کا الگ استعمال کر سکتے ہیں. یہ صحیح ہمارے پاس ہے فتح الباری اور اس کے ساتھ میں صحیح بخاری. اس میں بھی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی ہم دو لوگوں سے بات کریں تو ان سے کیا کہنے سنا. فتح الباری جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 353, حدیث نمبر ہے 2035. ایک لمبا واقعہ ہے رمضان کا, اتفاق سے رمضان ہی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ موجود تھے مسجد کے پاس میں, اور آپ اپنی بیوی کے پاس موجود تھے, صفیہ بنت حوی کے پاس موجود تھے آپ. تو دو لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا. کتنے لوگوں کا؟ 2 لوگوں سے. تو اللہ کے نبی ایک عورت سے بات کر رہے, اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, آس پاس کوئی نہیں ہے. تو 2 لوگ سامنے سے جا رہے, 2 صحابی. تو اللہ کے نبی سے ان کو دونوں کو بلایا اور کہا محمد یہ تمہارا ساتھی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے, کسی اجنبی عورت سے بات نہیں کر رہا. یہ اللہ کے نبی نے وضاحت کیوں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 2 لوگ کے اندر غلط فہمی ہو جائے کہ اللہ کے نبی کس عورت کو پکڑ کے بات کر رہے ہیں. تو دونوں کو بلایا اور کہا دیکھ لو یہ میری بیوی ہے, تاکہ شیطان پکڑ. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں آپ نہیں سوچ سکتے آپ لوگ, لیکن شیطان تمہارے دل میں یہ شبہ ڈال سکتا ہے کہ تم جس نبی کو مانتے ہو نبی کیا کر رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات صاف ہو جائے, یہ میری بیوی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. تو جب دونوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایک عورت سے بات کرتی ہوئی تو دونوں تیزی سے وہاں سے کھسکنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ان سے اللہ رسلکما, ٹھہرو رکو. دونوں اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھ کے تیزی سے کھسکنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو ادھر آؤ. تو بلایا ان کو اور یہ بات کہی جو میں نے آپ کو بتایا. اور جب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے, جو یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ شیطان تمہیں بہکا دے گا, تمہارے دل میں کوئی بات پیدا ہو سکتی, تو اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے. اللہ کے فرماتے ہیں ان خشیت, مجھے ڈر ہوا ان یقذف فی قلوبکما شیئا, کہ شیطان تم دونوں کے دلوں میں کچھ ڈال دے. اب 2 لوگ تھے, دل کتنا تھا؟ 2 تھا, لیکن یہاں قلبان کہنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی کیا کریں تم دونوں کے دلوں میں, تم دونوں کے دل میں, تم دونوں جمع استعمال ہے. قلوب, قلب یہ سنگولر ہے, قلوب یہ پلورل ہے. صرف 2 لوگ تھے, 2 دل تھا, یہ پلورل کیوں استعمال کیا اللہ کے نبی نے, جمع کیوں استعمال کیا؟ یہ بخاری کی حدیث بتلا رہی ہے کہ 2 لوگوں پر بھی جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ 2 بار بھی کوئی چیز ہو رہی ہے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. تو 8 رکعت تراویح میں 2 بار تربیہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو جمع کے ساتھ تراویح کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ انداز قرآن میں ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتایا جا چکا. اور ایک آخری چیز بھی سن لیجیے کہ کسی بھی مسجد میں جا کے کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ جماعت کتنے لوگوں کو کہا جاتا ہے. جماعت کہیں کم سے کم 3, تو جماعت میں کم, جیسا کہ خود انہوں نے کہا کہ جمع کم سے کم 3 لوگوں پہ ہوتا ہے. دیکھیے کہا کیا ہے, لیکن جمع کم سے کم 3 پر بولی جاتی ہے. جمع یعنی جمع کا صیغہ کم سے کم کس پر بولا جاتا ہے؟ 3 لوگوں کو تو جمع بولا جاتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ اگر سفر پہ 2 لوگ جا رہے ہوں, کہیں بھی ہوں, یا مسجد میں آئے, صرف 2 لوگ ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے, تو 2 لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو کیا کہیں گے, نہیں پڑھ سکتے. یہ تو جواب دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ 2 لوگوں میں جماعت کیسے بن گئی؟ جماعت تو کم سے کم 3 کا ہوتا ہے. جماعت کم سے کم 3 لوگ ہوں تو جماعت بنتی ہے. 2 لوگوں پہ جماعت کیسے بن رہی ہے؟ تمام مساجد میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق کہ 2 لوگوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. یہ کیا بتلاتا ہے, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 2 لوگوں پر بھی جماعت کا اطلاق ہوتا ہے, 2 چیزوں پر بھی جماعت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اسی طرح سے 2 تربیہ آ گیا تو اس کو بھی تراویح کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ 2 دل پہ قرآن نے قلوب جمع استعمال کیا, 2 دل پہ اللہ کے نبی نے قلوب کہا. تو اگر 2 تربیہ پہ تراویح کسی نے کہہ دیا تو کوئی قیامت آنے والی نہیں. تو یہ پہلا ان کا ایک لغوی استدلال تھا, اس کا جواب میں نے دے دیا. آگے دیکھیے ان کا قیاس, دیکھیے یہ کیا فرماتے ہیں, اور اسی شبہے کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ان کا کیا کہنا ہے, کہتے ہیں کہ ہر دن میں 20 رکعت نماز ضروری ہے. دوسرا قیاس دیکھو کیا صاحب, دوسری عقلی دلیل دیکھو, ہر دن میں 20 رکعت نماز ضروری ہے, 17 فرض اور 3 وتر.
20 रकत नमाज पूरे दिन में होती है, 24 घंटे में, दिन रात में। 17 फर्ज और 3 वित्र, 2 फर्ज फजर में, 4 जोहर में, 4 असर में, 3 मगरिब में, 4 इशा में। रमजान शरीफ में रब्बुल आलमीन ने इन 20 रकात की तकमील के लिए 20 तरावी और मुकर्रर फरमा दी, जिसकी हर रकत उनकी हर रकत की तकमील करे। गैर मुकल्लिद शायद नमाज़े पंजगाना में भी 8 रकत ही पढ़ते होंगे, वरना 8 तरावी को उनको 20 रकत से क्या निस्बत। समझा? ये जाल हक है, सफा नंबर 440, हिस्सा अव्वल। इनके कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि हम दिन रात में 20 रकत पढ़ते, 20 रकत जो जरूरी है वो पढ़ते। 20 रकत क्या? 17 फराइज आते हैं और लास्ट में 3 रकत भी जोड़ के इमाम में। तो जब 20 लाजमी जो वाजिब रखते हैं, फर्ज रखते हैं, हम 20 पढ़ते हैं, तो अब तरावी जो रमजान में कुछ हमें इजाफा मिल रहा है पढ़ने का, तो वो भी कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। जब 20-24 दिन रात में होता है तो भी 20 होना चाहिए। इसका जवाब क्या? यहाँ पर कई बातें समझने की है। सबसे पहली बात ये कि दिन रात में जो फर्ज नमाजें हैं वो सिर्फ 17 हैं, 20 नहीं है। कितने हैं? 17 हैं, 20 नहीं है। इन्होंने 3 रकत को इस फराइज में जोड़ दिया जो वितर होती है। वितर क्या फर्ज है? नहीं है, ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। आप 20 तरावी साबित कर रहे हो 5 वक्ता नमाजों की फर्ज तादाद से, तो उसमें आपने वितर को कहां से जोड़ दिया? वो फर्ज कहां है? वितर तो सुन्नत है। अब सिर्फ 17 है। अगर तुम्हारी ये दलील सही है तो तरावी 20 से कम करके कितना पढ़ो? 17 पढ़ो। लेकिन ये नहीं, क्या कहते हैं? कहते नहीं, वितर भी क्या है? वाजिब है। यानी क्या? वाजिब और फर्ज में फर्क है। अगर वाजिब भी मान लो तो भी हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे कहने का मतलब क्या कि 17 फराइज हैं और फर्ज और वाजिब में तुम फर्क करते। अरे हम तो नहीं फर्क करते, हमारा मसला तो चलता। लेकिन आपके यहाँ तो फर्ज और वाजिब में फर्क है, दोनों को एक साथ क्यों 20 में डालें, जोड़ दें? लेकिन हकीकत तो ये है कि वित्र की नमाज वाजिब भी नहीं है। अब मैं आपके सामने दलाइल पेश करता हूँ कि वित्र की नमाज वाजिब नहीं है। फर्ज नमाज कितने हैं? सिर्फ 17 रकत है। ये जो 3 रकत जिसको वाजिब कहा जा रहा है, ये वाजिब नहीं, ये क्या है? सुन्नत है। ये मैं कैसे साबित करूंगा? हदीस से, सहाबे कराम के अक़वाल से और खुद उलमाए अहनाफ की अक़वाल से। सबसे पहले मैं